السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم حضرت امام مہدی علیہ السلام کے نام، آپ کے والد اور والدہ کے نام کے متعلق جانیں گے، اور اسی طرح ان ساتھیوں کے متعلق جانیں گے، ان 3 خوش نصیب طبقہ کے متعلق جانیں گے جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ہوں گے۔ ان میں سے پہلا طبقہ وہ ہے جن کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے، جب حضرت امام مہدی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے تو صالح اور قابل مسلمانوں کے علاوہ 2 قسم کے طبقے ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ 3 خوش نصیب طبقوں میں سے ایک طبقہ تو مسلمانوں کا ہوگا، اور مسلمانوں میں بھی وہ لوگ ہوں گے جو نیک ہوں گے، اور اسی طرح جنہوں نے پہلے سے تیاری کی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ 2 طبقے ایسے بھی ہوں گے جو مسلمان نہیں ہوں گے لیکن بعد میں وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ ایک تو وہ یہودی جو آج کل کی متعصب سیاسی یہودیت یعنی صہیونیت سے بیزار ہے۔ صہیونیت سے مراد سیاسی اسرائیلیت ہے، اس لیے صہیونی ہر وہ شخص ہے جو اسرائیل کا حامی ہو، چاہے وہ غیر یہودی ہو یا غیر اسرائیلی۔ ان کے خیال میں جب مسیحا کی قیادت میں یہودی ریاست کا قیام اور یہودیت کا عالمی غلبہ ہوگا، وہیں یہود کو تاریخی ذلت سے نجات دلائے گا، تو اسرائیل کے قیام کے لیے لاکھوں فلسطینیوں کو گھر سے بے گھر کرنے اور اس کے استحکام کے لیے ہزاروں کو قتل کرنے اور کرتے رہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیوں نہ ہم مسیحا کا کام اس کے ذمہ چھوڑ دیں اور اس مقصد کے لیے اپنے یہودیوں کو نہ مروائے جو وہ مسیحا کی آمد سے پہلے حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ یہ معتدل فرقہ حسیدی کہلاتا ہے، یہ اس کا قدیم نام ہے۔ ان کا جدید نام ہیریڈی ہے۔ یہ انتہائی قدیم مذہبی یہودی ہے جن کے اصل مراکز نیو یارک اور لندن ہے۔ ان کو یقین ہے کہ صہیونی تحریک نے جو اسرائیل قائم کیا ہے وہ در حقیقت نفرت کی ریاست کا وہ خطہ ہے جس میں تورات کی پیشگوئی کے مطابق یہودی آخری زمانے میں آ کر اکٹھے ہوں گے اور اللہ کے غضب و انتقام کا شکار ہو کر نابود ہو جائیں گے۔ رباعی ہرش ان کا مشہور مذہبی رہنما ہے۔ عرفات کی فلسطینی اتھارٹی میں یہودی معاملات کا جو وزیر رکھا گیا تھا وہ اسی طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ مشہور فلسفی اور ماہر لسانیات نوم چومسکی اگرچہ اس فرقے سے نہیں لیکن وہ اس کے نظریے کو تسلیم کرتے ہیں۔ وہ بھی غیر صہیونی یہودی ہے، یعنی وہ مذہبی طور پر اس بات کے قائل نہیں لیکن غیر مذہبی سیاسی طور پر اس نقطۂ نظر کو تسلیم کرتے ہیں۔ برطانیہ میں مختلف مواقع پر اس فرقے کے لوگ فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کے خلاف اپنا رد عمل ریکارڈ کرواتے رہتے ہیں۔ حضرت امام مہدی جب ظاہر ہوں گے اور یہودیوں کے گم کردہ مقدس آثار قدیمہ یعنی تابوت سکینہ، عصائے موسوی، الواح تورات کے ٹکڑے، دسترخوان بنی اسرائیل، من و سلویٰ کے مخصوص برتن، تخت داؤدی کو برآمد کر لیں گے تو یہ معتدل مزاج یہودی اپنی انصاف پسندی کی بنا پر حضرت امام مہدی پر ایمان لے آئیں گے۔ ان کو یقین ہو جائے گا کہ ہمارے بڑوں نے اپنے گناہوں اور بدعمالیوں کی نحوست سے جس چیز کو گم کیا اس کو دریافت کرنے والا ہی آخری مسیحا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار اور سچے مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھی ہے۔ تابوت سکینہ کو دیکھ کر چند یہودیوں کے ایمان لانے کا ذکر حدیث شریف میں ہے، البتہ ان کی اس مذکورہ بالا فرقے پر تطبیق بندہ کی خیالی کاوش ہے۔ یہ یہودی اپنے ساتھ جو سرمایہ اور ٹیکنالوجی لے کر مسلمانوں سے آ ملیں گے، اس سے مسلمانوں کی مادی طاقت بھی کسی حد تک بہتر ہو جائے گی۔ چند سال کی بات بندہ نے اس لیے کی ہے کہ حضرت مہدی اپنے ظہور کے بعد جو 40 سال کی عمر کے لگ بھگ ہوگا، 7 سال تک دنیا کی 3 بڑی کفریہ طاقتوں ہندو، عیسائی اور یہودیوں میں سے 2 کے خلاف جہاد فرمائیں گے۔ ہندوؤں اور عیسائیوں کے خلاف شاندار فتح حاصل کریں گے۔ اب پیچھے صرف یہودی رہ جائیں گے۔ 8ویں سال دجال ظاہر ہوگا اور مسلمانوں کی قلت اور عیسائیوں کی شکست سے فتنہ یہود عروج پر پہنچ جائے گا جو در حقیقت شیطانی طاقتوں کا فتنہ ہے۔ اسی سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔
نواں سال دجال کے قتل اور شر کے گر اسرائیل کے خاتمے کے بعد مستحکم ترین عالمی اسلامی خلافت کے قیام اور استحکام کا ہوگا۔ 49 سال کی عمر میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھ کر بیت المقدس میں ان کو دفن فرمائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 38 سال تک زمین پر رہیں گے۔ اس طرح حضرت امام مہدی ظہور کے بعد زمین پر کل 9 سال رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت امام مہدی 7 سال اور وفات مہدی کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 38 سال دنیا میں رہیں گے۔ بیچ کے 2 سال دونوں قائدین اکٹھے گزاریں گے۔ اس تفصیل کے بعد اب ہم اس دوسری قوت کا تذکرہ کرنے کے قابل ہو گئے ہیں جو اپنی ٹیکنالوجی اور سرمایے سے مسلمانوں کو درکار مادی طاقت کی کمی پوری کرے گی، یعنی وہ خوش نصیب عیسائی حضرات جو رحم دل ہے اور انسانیت کی خدمت اخلاص سے کرتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مسلمانوں کی جہادی جماعت میں نزول کے بعد ان کو بھی دہشت گردی کا طعنہ دینے کے بجائے ان پر ایمان لے آئیں گے۔ انہیں یہ سعادت ان کی روایتی رحم دلی اور انصاف پسندی کے سبب ملے گی۔ یہ لوگ یورپ اور امریکہ کی حیران کن سائنسی طاقت میں سے کچھ حصہ لے کر مسلمانوں سے آ ملیں گے۔ اوپر بندوں نے یہودیوں کے ذکر میں کسی حد تک اور عیسائی حضرات کے ذکر میں کچھ حصہ کا لفظ جان بوجھ کر استعمال کیا ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ مسلمانوں کی کامیابی کی اصل ٹیکنالوجی باطن میں بغض و حسد کے خاتمے اور ظاہر میں تقوی و جہاد کے اپنانے میں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ مسلمان بھی سائنس و ٹیکنالوجی اور عسکری و معاشی وسائل میں اس حد تک پہنچ جائیں گے کہ کفر کے غلبے کو مادی طاقت کے ذریعے ختم کر دیں۔ نہ میرے محترم بھائیوں، نہ ایسا نہیں ہوگا۔ غزوات ہمیشہ غیر مساوی طاقتوں کے درمیان لڑے گئے ہیں۔ اللہ والوں اور شیطانی قوتوں میں ظاہراً زمین آسمان کا فرق رہا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو حق اور باطل کی ترقی اور فتح کے پیمانے تو ایک جیسے ہو جائیں گے۔ اللہ کی نصرت اور قدرت کاملہ کا مسلمانوں کے حق میں ظہور کا وقت پھر کب آئے گا؟ اس کے بعد اب ہم بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام مہدی کا اصل نام کیا ہوگا، اسی طرح آپ کے والد اور والدہ کا نام کیا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا نام محمد ہے اور آپ کے والد کا نام عبداللہ ہے اور آپ کے والدہ کا نام آمنہ ہے۔ حضرت امام مہدی جو ہے یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا لقب ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔